اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ وہ شخص کی جو بیمار ہے اس سے متعلق وضو، نماز، تیمم، غسل میں اس شخص کی کیا ذمہ داری ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک قانون یاد کر لیا جائے کہ قانون یہ ہے کہ شریعت میں حرج کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی شرعی عمل میں انسان کے لیے اس شریعت پر عمل کرنا اس طرح دشوار ہو کہ اس کے لیے شدید زحمت کا سبب بن رہا ہو۔ شدید زحمت جو عام طور پر قابل برداشت نہ ہو، یہ حرج کی ڈیفینیشن ہے۔ حرج یعنی ایسی زحمت جو عام طور پر قابل برداشت نہ ہو، ایسی زحمت کو حرج کہتے ہیں۔ اور حرج کی وجہ سے شریعت میں بہت زیادہ انسان کو سہولت، بلکہ بالخصوص وضو، غسل، تیمم اور ان عبادتوں میں انسان کو چھوٹ مل جاتی ہے۔ لاپرواہی نہیں، مختصر کسالت، مختصر زحمت، مختصر سستی، مختصر بیماری، مختصر درد، تھکاوٹ، اس میں شریعت کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ اور جو شریعت نے عبادات کا طریقہ بیان کیا ہے، واجب ہے اس کو فالو کیا جائے اور اس کو اسی انداز سے انجام دیا جائے۔ لیکن اگر حرج ہے، حرج یعنی ایسی زحمت جو قابل برداشت نہ ہو۔ دیکھیں، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو پیاس تو لگتی ہے، جب روزہ رکھتا ہے تو زحمت تو ہوتی ہے، جب روزہ رکھتا ہے تو انسان کے لیے بھوک اور پیاس اور اس کی شدت تو ہوتی ہے، تو یہ زحمت تو ہے۔ لیکن زحمت کی بنا پر حکم شرعی تبدیل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ اسٹیج، وہ مرحلہ جہاں پر حکم شرعی تبدیل ہوتا ہے وہ یہ کہ حرج کی کیفیت ہو، کہ اب ایسی صورتحال ہے کہ اب جو شدت ہے وہ ناقابل برداشت ہے، عام طور پر قابل برداشت نہیں ہے۔ اب یہ حرج کی ڈیفینیشن ہے، یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، حرج کو ڈیسائیڈ کرنا خود مکلف کا کام ہے۔ بعض اوقات والدین، بزرگ، چاہنے والے مشورہ دیتے ہیں کہ روزہ کھول لو، پانی کو استعمال مت کرو، تو کرائٹیریا حرج کے لیے اسی طرح۔ خلاصہ یہ جملہ کمپلیٹ کروں پہلے کہ حرج کے لیے کرائٹیریا خود انسان کا نفس ہے اور انسان کی اپنی طاقت اور انسان کی اپنی قوت ہے کہ وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ بس حرج یہ ایک قانون ہو گیا
اس کی وجہ سے وضو، غسل، تیمم اور نماز میں جو ایک بیسک اور ایک شرعی طریقہ ہے اس میں انسان کو تخفیف مل جائے گی، آسانی مل جائے گی، اور انسان کے لیے دوسرا سیکنڈ اسٹیپ اٹھانا جائز ہو جائے گا. یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. یہاں پر رک کر ایک بریکٹ میں ایک بات کہوں کہ ان الصلاۃ لا تترک بحالۃ یا بحال، کہ نماز کو کسی حالت میں بھی ترک نہیں کیا جا سکتا. حتیٰ اگر انسان مر رہا ہے تو بھی واجب ہے کہ وہ نماز کو نہ چھوڑے. نماز اتنی اہم عبادت ہے اور نماز کسی حال میں بھی چھوڑی نہیں جا سکتی ہے. ہاں، ایک اختیاری حالت سے ایمرجنسی اور اضطراری حالت میں منتقل ہوا جا سکتا ہے. کھڑے رہ کر نماز پڑھنا حرج ہی ہے، ناقابل برداشت زحمت ہے، تو سیکنڈ اسٹیپ میں جانے کی شریعت میں اجازت مل جائے گی. اب ہماری ان گفتگو کا جو خلاصہ ہے کہ وہ اگرچہ ہم نے ایک کلپ بنایا تھا کہ نماز میں کب انسان کے لیے بیٹھ کر اور پھر تیسری پوزیشن لیٹ کر جائز ہوگا، تو یہ سارے سٹیجز ہیں، یہ سارے سٹیپس ہیں کہ شاید ممکن ہے اس میں بھی ہم خلاصتاً بیان کر دیں. بس پہلا پوائنٹ ہو گیا حرج. دوسرا پوائنٹ ہے نقصان، ضرر. انسان کے بدن کو نقصان ہے. انسان کو جو بیماری لگی ہے وہ بیماری طولانی ہو جائے گی، یا انسان کسی مرض، کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا. ان سب کو کہتے ہیں ضرر، ضاد رے رے، ضرر، نقصان. کہ یہ ضرر میں انسان کو چھوٹ مل جاتی ہے، چھوٹ مل جاتی ہے. حرج میں بھی چھوٹ ملتی ہے کہ فرسٹ اسٹیپ سے سیکنڈ اسٹیپ میں اجازت مل جاتی ہے، سیکنڈ اسٹیپ سے تھرڈ اسٹیپ میں جانے کی اجازت مل جاتی ہے. اسی طرح اگر انسان کے لیے اگر نارمل عبادات یا وضو نقصان کا اگر سبب بن رہا ہو تو پھر سیکنڈ مرحلے میں اور سیکنڈ درجے میں جانے کی اجازت مل جائے گی. یہ پوائنٹ بالکل واضح ہے. یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دوں کہ حرج ہے یا حرج نہیں ہے، اس میں انسان کو یقین یا اطمینان ہونا چاہیے. شاید حرج ہی ہو، شاید کے اوپر حرج کی معافی نہیں ملے گی. یعنی حرج کی وجہ سے جو سہولت مل سکتی تھی وہ شاید کی بنا پر وہ سہولت حاصل نہیں ہوگی. لیکن نقصان اور ضرر میں کرائٹیریا خوف ہے، یقین نہیں. خوف، ڈر، خوف ہے کہ نقصان ہو جائے گا. ایک نقصان یعنی معتدن بے نقصان، یعنی ایک بڑا نقصان، ایک جسم کو، ظاہری بدن کو، بدن کے اندرونی حصے کو ابھی یا بعد میں میری اس عبادت کی وجہ سے ابھی یا بعد میں نقصان ہو جائے گا. جیسے بعض اوقات بعض ڈاکٹرز کہتے ہیں پیشنٹس کو کہ اگر تم نے نیچے بیٹھ کر اگر سجدہ کیا تو ممکن ہے تمہارے چند سالوں میں جو کہ وہ گھٹنے فیل ہو جائیں گے اور بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو یہ فیوچر میں ہے. بس ضرر میں، نقصان میں خوف کافی ہے، خوف کافی ہے. اب یہاں پر اسی کے ذیل میں ایک نقطہ، آیا ڈاکٹر کا کال چلے گا یا انسان کا اپنا
ڈسیشن دیکھا جائے گا. تو اس میں کرائٹیریا ڈاکٹر نہیں ہے، کبھی بھی ڈاکٹر نہیں ہے، بلکہ کرائٹیریا خود ہے وہ مکلف، خود ہے وہ مریض، خود ہے وہ شخص. ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ نقصان دہ ہے، اگر اس کے کہنے سے خوف پیدا ہو گیا، جائز بلکہ واجب ہے کہ انسان اب اختیاری طریقے سے نماز نہ پڑھے. اب وہ وضو نہیں کرے گا بلکہ تیمم کرے گا. ڈاکٹر کی کہنے کی وجہ سے، یا ممکن ہے ڈاکٹر کہے کہ نہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن انسان اپنی حالت کو جاننے کی وجہ سے، ایک دفعہ ہوتا ہے انسان بہت ہی زیادہ وسواسی ہوتا ہے، وہ شخص نہیں، وہ عام لوگوں کے مطابق دیکھے گا. نہیں، خود اس شخص کو احساس ہے کہ نہیں، ڈاکٹر کی تشخیص یہاں پر صحیح نہیں ہے، اگرچہ بہت کم ہوتا ہے، بالخصوص ایسے حالات میں انسان ایک سے زیادہ ڈاکٹرز کو دکھاتا ہے تو زیادہ ڈاکٹرز کی بولنے کی وجہ سے یہ احتمال کم ہو جاتا ہے. لیکن واقعی اگر کوئی وسواسی نہیں ہے، ایک نارمل انسان ہے، بہت شکی مزاج نہیں ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن وہ شخص کو احساس ہو رہا ہے کہ نہیں یہ میرے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو کرائٹیریا خود ہے مکلف کا ڈر اور خوف نقصان کے بارے میں. تو یہاں پر جو اختیاری واجب تھا اس کی چھوٹ مل جائے گی، پھر نیکسٹ اسٹیپ میں جانے کی اجازت مل جائے گی.